امریکہ کی آبنہ ہرمز میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران کا بھرپور جواب۔ ایرانی نیوی کے جہاز پر میزائل داغ دیے۔ امریکہ اور اسرائیل کا رات کی تاریکی میں ایک بار پھر ایران پر حملہ۔ خوشم اور بندر عباس پورٹ پر فضائی حملے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائیاں جاری۔ ادھر ایرانی دارالحکومت تہران کی فضاؤں میں ہلچل، دفاعی نظام فعال۔ خبردار، ایک غلطی بار بار تو جواب بھی مختلف نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایران کی جانب پہلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا ایک ہی غلطی بار بار کرنے سے آپ کو مختلف جواب نہیں ملے گا، جو جواب ملے گا وہ انتہائی مضبوط ملے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی سے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تقریباً 2.5 گھنٹے بات چیت ہوئی۔ صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات اعتماد، عاجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر نہایت عاجزانہ اور مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، اسی سوچ کے تحت سیکیورٹی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر پزشکیان نے کہا مخالف قوتیں بغیر کسی شرم کے اعتراف کرتی ہیں کہ انہوں نے قزاقوں کی طرح کارروائیاں کی۔ دشمن ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی تجاویز کے بارے میں واشنگٹن کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ کو ایران کو پہنچائے گئے تمام نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران امریکہ سے نقصانات کا ہرجانہ بھی بغیر جان نہیں دے گا۔ امریکہ اپنا ہرمز کھولنے کے دکھاوے والے اقدام کر کے منظر سے ہٹنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علاقائی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ خطے کے ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ سعودی عرب نے امریکہ کو پروجیکٹ فریڈم کے لیے فضائی حدود دینے سے انکار کیا۔ سعودی انکار نے ٹرمپ کو آپریشن روکنے پر مجبور کیا۔ امریکی اخبار کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی فون پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو منانے کی کوشش ناکام رہی۔ پروجیکٹ فریڈم کی بروقت اطلاع نہ ملنے پر ناراض سعودی عرب نے ریاض کو فوجی اڈے پر امریکی فوجوں کی رسائی روک دی تھی۔ امریکہ کو منع کر دیا تھا کہ اس کے جہاز ریاض کے اڈے سے نہیں اڑ سکتے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی خام تیل $90 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ انڈیکس میں 1189 پوائنٹس کا اضافہ۔ ہنڈریڈ انڈیکس 1,72,894 پوائنٹس پر بند۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر صہیونی فوج کے حملے۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت 7 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ عزام الحیہ کو ان کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ حماس ترجمان حازم قاسم کی عزام الحیہ کی شہادت کی مذمت۔ کہا الحیہ خاندان مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کی راہ میں اپنی کئی بیٹوں، پوتوں اور بھائیوں کی قربانی پیش کر چکا ہے۔ خلیل الحیہ آزادی اور استقلال کے حصول تک اپنی قوم اور مزاحمت کے ساتھ کیے گئے عہد پر قائم رہیں گے۔ پاکستان 1 سال قبل بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا۔ بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن۔ مارکہ حق میں پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ ہم تب بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ کسی کو شک ہے تو اس کی ایک قسط ہم نے دکھائی ہے۔ PGISPR کا بھارت کو واضح پیغام۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ اور بحریہ کے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا مارکہ حق میں ہم نے جنگ کے جہد کو بدل دیا۔ دنیا نے مارکہ حق میں پاکستان کی صرف 10% طاقت دیکھی۔ یہ بات پاکستانی بچوں کے ساتھ ہندوستانی بچے بھی جانتے ہیں۔ بھارت نے بیانی کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیے۔ پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات لمحوں میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ بھارت پہلگام واقعے کے حوالے سے آج تک ثبوت سامنے نہیں لا سکا۔
پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت اور افغانستان ملوث، افغان طالبان کے نام نہاد وزیر خارجہ بھارت سے مدد مانگتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، پاکستان کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے حلیے آپ کو اسلامی نظر آئیں گے لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں بس کھائی میں جا گری، 9 مولود سمیت 8 مسافر جاں بحق، 30 شدید زخمی۔ حادثہ بس کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ پہاڑی علاقے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات، زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمبرج اے ایس لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہونے پر بڑا فیصلہ، کیمبرج نے ریاضی کا پرچہ منسوخ کر دیا۔ اے لیول ریاضی کا پرچہ امتحان سے قبل لیک ہوا، پرچے کی چوری لیک ہونے کی تحقیقات جاری، طلبہ کے لیے نیا امتحان لینے کا اعلان، امتحان 9 جون 2026 کو ہوگا۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں، موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، ماحولیاتی تحفظ کے لیے صوبے بھر میں کام ہو رہے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر ہوا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وژن کے مطابق اقدامات جاری ہیں۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے مزید 1000 پنک ای وی اسکوٹیز خریدنے کا فیصلہ، صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کہتی ہیں، کراچی کے لیے نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے جا رہی ہیں، بہت جلد لاڑکانہ، دادو، سیون، حیدرآباد، سانگل سمیت مختلف اضلاع میں انٹر سٹی بس سروس شروع کرنے جا رہی ہیں۔ کراچی سمیت پورے سندھ میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو مرحلہ وار جدید بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی افواج کی مشترکہ مشق شیک ہینڈز 2 اختتام پذیر، ایس ایس جی اور سری لنکن اسپیشل فورسز کے دستوں نے مشق میں حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشق کا مقصد انسدادی دہشت گردی کی کارروائی میں طریقہ کار اور تکنیک کو بہتر بنانا تھا۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل قومی ٹیم کو بڑا دھچکا، بابر اعظم انجرڈ ہو کر بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر، 22 گھنٹے کی انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج سے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا، ہم یہاں بدلہ لینے نہیں آئے لیکن کسی بھی حریف کو کمزور نہیں لیں گے، کوشش کریں گے اچھی کرکٹ کھیلیں اور میچ میں فتح حاصل کریں۔